TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ किरण जावेद। टोरंटो में शहरियों की जानिब से स्कूलों में नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। टोरंटो में शहरियों की जानिब से स्कूलों में नस्ली तासुब के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। टोरंटो डाउनटाउन में होने वाले मुजाहरे का इनेकास सिया फार्म तलबा के वालिदैन और वावन अमेरिका कैनेडियन एसोसिएशन की जानिब से किया गया। मुंतज़मीन का कहना था कि हमारा मुतालबा एजुकेशन एक्ट में तरमीम है। ये तरमीम सिर्फ सिया फार्म तलबा के लिए नहीं बल्कि बतौर कम्युनिटी तमाम सिया फार्म अफराद के लिए है। हम अपने बच्चों के लिए तब्दीली चाहते हैं ताकि इन्हें जो निसाब पढ़ाया जा रहा है इसमें वो अपनी तारीख से मुताल्लिक भी जान सकें। रैली का आगाज़ नेथन फिलिप स्क्वायर से हुआ। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी एवेन्यू के रास्ते क्वींस पार्क तक मार्च किया। एहतजाजी मार्च के शुरका ने मुख्तलिफ नारों पर मबनी प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नस्ली तासुब बरतने वाले असातिज़ा को अब जाना होगा, मुझे सियाफाम होने पर फ़ख्र जैसे नारे तहरीर थे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि एजुकेशन एक्ट में तब्दीली की जाए और निसाब में सियाफाम कैनेडियन अवाम की तारीख को भी शामिल किया जाए और स्कूलों के तमाम दर्जों में नस्ली तासुब के खात्मे को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाए जाएं और तासुब का मुजाहरा करने वाले असातिज़ा और अमले को एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की जानिब से प्याज को वापस मंगवाने के अमल में तोसी का फैसला इस वक्त किया गया जब बैक्टीरिया के सबब 17 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में मुताद्दिद अफराद के साल्मोनेला नामी बैक्टीरिया से मुतासर होने के बाद प्याज को मार्केटों से वापस मंगवा लिया गया। कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी की जानिब से प्याज को वापस मंगवाने के अमल में तोसी का फैसला इस वक्त किया गया जब इस बैक्टीरिया के सबब 17 अफराद को अस्पताल में दाखिल कराना पड़ा। महकमे ने बताया कि इसमें सुर्ख, पीली, सफ़ेद और मीठे पीले रंग की प्याज शामिल हैं जो कैलिफोर्निया के थॉमसन इंटरनेशनल कंपनी के जरिए तकसीम किए गए हैं। कनाडा की पब्लिक हेल्थ एजेंसी PHAC ने एक बयान में कहा, 30 जुलाई को जब प्याज वापस मंगवाने का आगाज़ किया गया, इससे मुंसलिक साल्मोनेला की 6 इजाफी बीमारियों की इत्तला मिली है जिनके केसेस सस्कैचुआन और क्यूबेक में थे। एजेंसी ने बताया कि कनाडा में साल्मोनेला के कुल 120 केसेस प्याज से मुंसलिक हैं। मुतासरा सूबे में ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा, सस्कैचुआन, मैनिटोबा, ओंटारियो, क्यूबेक और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड शामिल हैं। तहकीकात ने ये बात सामने आई है कि सुर्ख प्याज इसके फैलाव का जरिया बनी। ताहम थॉमसन इंटरनेशनल ने प्याज की इन तमाम इकसाम को वापस मंगवा लिया है जो मुमकिन तौर पर आलूदा सुर्ख प्याज के साथ मुंसलिक हैं जिसकी वजह से खतरा बढ़ सकता है। प्याज की इकसाम में सुर्ख, सफ़ेद, पीला और मीठे पीले रंग के प्याज शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि साल्मोनेला एक ऐसा जरासीम है जो पेट में दर्द, डायरिया, सर में दर्द और जल्दी बीमारियों की वजह बन सकता है। क्यूबेक में 250 से ज़्यादा अफराद के अंदरूनी और बैरूनी अवामी इज्तिमात की इजाज़त है क्योंकि सूबे में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। क्यूबेक में 250 से ज़ायद अफराद एक जगह जमा हो सकते हैं। अब क्यूबेक में 250 से ज़्यादा अफराद के अंदरूनी और बैरूनी अवामी इज्तिमात की इजाज़त है क्योंकि सूबे में कोरोना वायरस के सबब लगाई जाने वाली पाबंदियों में नरमी का सिलसिला जारी है। इस इक़दाम का इतलाक़ सिर्फ अवामी मुकामात जिनमें थिएटर, कॉन्सर्ट हॉल्स, इबादत गाहों और अंदरूनी शौकिया खेलों के प्रोग्राम शामिल हैं उन पर होगा, जबकि जिस्मानी दूरी और मास्क पहनने जैसे इक़दामात की पाबंदी लाजमी की जाएगी। ताहम इस नए उसूल का इतलाक़ घरों में निजी इज्तिमात पर नहीं होगा जो अब भी 10 अफराद तक महदूद हैं। वाज़ेह रहे कनाडा का सूबा क्यूबेक कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, ताहम अब वहाँ कोरोना के नए केसेस और अमवात में वाज़ेह कमी आ रही है। टोरंटो में शदीद बारिशों के बाद हुक्काम की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद बारिशों के बाद हुक्काम की जानिब से शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया है। टोरंटो एंड रीजन कंजर्वेशन अथॉरिटी ने फ्लड वॉच की जगह वाटर सेफ्टी की हिदायत जारी की हैं। ग्रेटर टोरंटो एरिया के रहायशियों को बताया जा रहा है कि ज्यादा बारिश के बाद इस खित्ते में दरियाओं के आसपास मोहतात रहें। TRCA की जानिब से कहा गया कि पिछले 2 दिनों में बारिश की एक बड़ी मिकदार की वजह से GTA में दरियाओं और नहरें मामूल से ज्यादा तेज और बह सकती हैं। हुक्काम ने लोगों पर जोर दिया कि वो हर वाटर कोर्स के इर्द गिर्द मोहतात रहें। GTA में वाटर शेड्स में पीर को 20 मिलीलीटर बारिश हुई, कुछ इलाकों में 35 मिलीलीटर बारिश हुई। दूसरी जानिब एनवायरनमेंट कनाडा का कहना है कि इसकी इब्तदाई तफ्तीश में मशरकी और जुनूबी ओंटारियो में इतवार की शब 3 टोर्नाडो की तस्दीक हो गई है। तूफान से शाम 7 बजे के करीब कैमिडन ईस्ट, ऑक्सफोर्ड मिल्स और किनमाउंट की कम्युनिटीज मुतासर हुई।
کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,947 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,17,031 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,945 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 59,722 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5,681 تک جا پہنچی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 39,537 افراد متاثر ہوئے، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,778 ہے۔ البرٹا میں 10,843 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے، جبکہ 196 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,641 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 195 ہے۔ چین نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چینی سائنسدانوں، محققین اور طلبہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کر دے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چین نے وائٹ ہاؤس انتظامیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ چینی سائنسدانوں، محققین اور طلبہ کو ہراساں کرنے کا سلسلہ بند کرے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں الزام عائد کیا گیا کہ امریکہ میں چینی طلبہ اور محققین کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے اور انہیں مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے، جبکہ 3 محققین کو غیر قانونی طور پر حراست میں بھی رکھا گیا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ ریاست کیلیفورنیا میں ایک چینی نژاد یو این ٹینگ کی ضمانت پر رہائی کی درخواست کو بھی حال ہی میں مسترد کر دیا گیا ہے، جس سے امریکہ کے عزائم کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ چین اپنے طلبہ اور محققین کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور ریسرچ کی غرض سے امریکہ میں مقیم چینی شہریوں کو ہراساں کرنے کا عمل بند کیا جائے اور تمام گرفتار شدگان کو فوری طور پر رہا کیا جائے، ورنہ چینی حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کے لیے آزاد ہوگی۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر کے درمیان ویڈیو کانفرنس میں افغان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر کے درمیان ویڈیو کانفرنس میں افغان امن عمل اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا کہ آج شام ملا برادر اور ان کے وفد نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو سے ملاقات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں فریقوں نے باقی قیدیوں کی رہائی کو مذاکرات کے آغاز کے لیے اہم سمجھا۔ ذرائع کے مطابق امریکی وزیر خارجہ نے عید الاضحیٰ کے موقع پر طالبان کے اعلان کردہ جنگ بندی کا بھی خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ افغان حکومت نے طالبان کے باقی قیدیوں کی رہائی کی قسمت سے متعلق آئندہ جمعے کو مشاورتی لویا جرگہ طلب کر رکھا ہے۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 1,84,45,000 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 6,97,189 ہو گئی ہیں۔ امریکہ تاحال کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کرونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 1,59,000 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 48,62,174 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں یہ وائرس 94,702 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کرونا مریضوں کی تعداد 27,51,665 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کرونا سے 39,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 18,55,331 ہو گئی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کرونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 8,539 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز
16,862 رپورٹ ہوئے ہیں۔ میکسیکو میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 48,012 ہو گئی ہے، جبکہ کرونا کے کیسز 4,43,900 ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,950 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,80,100 تک جا پہنچی ہے۔ کرونا سے متعلق بات کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کی وجہ سے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ فیک نیوز لوگوں کا دشمن بنا ہوا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر معروف امریکی نیوز چینل پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فیک نیوز ہر وقت انہیں اور امریکہ کو برا ثابت کرنے میں مصروف ہے۔ کرونا سے متعلق بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر ٹیسٹ کی وجہ سے زیادہ کیسز سامنے آئے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں بہتر اقدامات کیے گئے۔ امریکی صدر نے ایک مرتبہ پھر اسکولوں کو کھولنے پر زور دیا ہے۔ سابق امریکی صدر اوباما نے اپنی 59ویں سالگرہ منائی۔ باراک اوباما 4 اگست 1961 کو امریکی ریاست ہوائی کے شہر ہونولولو میں پیدا ہوئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ 4 اگست 1961 میں پیدا ہونے والے دنیا بھر کی مشہور ترین شخصیت باراک اوباما نے اپنی 59ویں سالگرہ منائی۔ کس کو معلوم تھا کہ ایک چھوٹے سے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ پورے ملک پر حکومت کرے گا۔ اپنے ابتدائی دور میں اوباما نے اپنی تعلیم سینٹ فرانس پری اسکول سے حاصل کی اور انتھک محنت کے بعد 1992 میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ جون 1989 میں اوباما کی ملاقات مشیل رابنسن سے ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اوباما اور مشیل سماجی کاموں میں ایک ساتھ کام کرنے لگے اور بالآخر 1991 میں اوباما اور ان کی ساتھی مشیل کی منگنی طے پائی اور 3 اکتوبر 1992 میں ان کی شادی ہو گئی۔ باراک اوباما کی پہلی بیٹی کی پیدائش 1998 میں ہوئی، جس کا نام ملیا این رکھا گیا، اور ٹھیک 3 سال بعد یعنی 2001 میں ان کی دوسری بیٹی نتاشا کی پیدائش ہوئی۔ کولمبیا سے فارغ ہونے کے 2 سال بعد اوباما نیو یارک سے شکاگو چلے گئے۔ جب انہیں ترقی پذیر کمیونٹیز پروجیکٹ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر رکھا گیا، انہوں نے ارل جولیٹ گارڈینز میں ملازمت کا تربیتی پروگرام، کالج تیار کرنے والا ٹیوشن پروگرام اور کرایہ داروں کے حقوق کی تنظیم کے قیام میں مدد کی۔ اس طرح کئی سماجی کام انہوں نے سر انجام دیے۔ 10 فروری 2007 کو اوباما نے ریاست ہائے متحدہ کے صدر کے لیے اسپرنگ فیلڈ ایونیو میں اولڈ اسٹیٹ کیپٹل ممالک کے سامنے اپنے امیدوار کا اعلان کیا۔ اپنی صدارت کے بعد اوباما نے عراق جنگ کے تیزی سے خاتمے، توانائی کی آزادی میں اضافے اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام میں اصلاحات کے امور پر اور تبدیلی کے موضوعات کی پیش گوئی کے امور پر زور دیا۔ ان کی صدارت کا دورانیہ جنوری 20، 2009 سے لے کر جنوری 20، 2017 تک رہا۔ باراک اوباما امریکہ کے 44ویں صدر تھے۔ انہوں نے اپنی کارکردگی اور صحیح فیصلوں سے امریکہ کی عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کے علاوہ باراک اوباما پر کئی مشہور کتابیں بھی لکھی گئیں، جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ محنت اور صحیح فیصلوں سے زندگی میں کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ باراک اوباما کی کہانی ایک امریکی کہانی ہے جو کہ دل کی زمین سے ملنے والے اقتدار، مضبوط خاندانوں میں ایک متوسط طبقے کی پرورش، محنت اور تعلیم کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ، اور اس یقین کے ساتھ کہ زندگی دوسروں کی خدمت میں گزارنی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔